بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نبیوں کی باتیں۔ آپ سبھی کو مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی ایک محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر گفتگو کریں گے، ان کی قوم کے حالات اور مزید دیگر معاملات پر آپ سے گفتگو کی جائے گی، لہٰذا آپ پوری توجہ کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ برکتیں، معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، درود پاک کی فضیلت سماعت کیجئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ FJN چینل کے ناظرین، آج بات کریں گے ایک عجیب و غریب اونٹنی کی۔ جی ہاں، ایک عجیب و غریب اونٹنی اس دنیا میں گزری ہے۔ وہ کیسے عجیب و غریب تھی؟ اس طرح کہ وہ بغیر نر و مادہ کے ایک چٹان سے پیدا ہوئی، اور اس کی خاصیت یہ تھی ناظرین کہ وہ ایک دن میں سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی، اور صرف پانی نہیں پیتی، اتنا ہی وہ دودھ بھی دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس اونٹنی سے ناظرین چٹان سے نکلتے ہی بچہ بھی پیدا ہوا، یعنی اس نے بچہ بھی جنا۔ اب یہ بابرکت اونٹنی ایک نبی علیہ السلام کا معجزہ تھی، جو قوم کے مطالبے پر ظاہر ہوا، لیکن یہی اونٹنی پھر اس قوم کے لیے عذاب کا سبب بھی بنی۔ جی ہاں، ایک اونٹنی، قوم کی بری نیت اور عذاب کیا ہے؟ واقعہ کون سے نبی ہے؟ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید تفصیل سے جانتے ہیں۔ FJN چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، اور آپ کی قوم ثمود کا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہے جو قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ناظرین، آپ نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں قوم عاد کا واقعہ سنا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا۔ جی ہاں، جب قوم عاد ہلاک ہو گئی تو قوم عاد کی ہی چچا زاد قوم ثمود عرب کے ایک علاقے میں رہنے لگی۔ اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے ناظرین۔ آج اگر ہمارے پاس نعمتیں ہیں، مال و زر کی فراوانی ہے، حسن کی کثرت ہے، خوبصورتی ہے، طاقت ہے، بہت کچھ ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ ہمیں ملا ہے، ہم سے پہلے بہت سو کو ملا۔ جی ہاں، جنہوں نے فرما برداریاں کی وہ عزتوں سے نوازے گئے، اور جو نافرمان ہوئے، جنہوں نے کفران نعمت کیا، وہ زوال نعمت کے شکار ہو گئے۔ ناظرین، اس قوم کو اللہ پاک نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرح کے پھل، میوے، سبزیاں، مشروبات،
تازہ ہوا، صاف پانی، اچھا ماحول اور بہت ساری آسائشیں تھیں۔ اس قوم کو بھی اللہ پاک نے قوم عاد کی طرح طاقت بھی دی تھی۔ اتنی طاقت تھی ناظرین ان کے پاس کہ یہ لوگ پہاڑوں کو چیر کر خوبصورت نقاشی کرتے اور گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو چیر کر نقاشی کر کے گھر بناتے تھے۔ لیکن اس قوم کی سرکشی کہ یہ گمراہی کی طرف گئی۔ اتنی نعمتیں پانے کے بعد چاہیے تھا کہ اللہ پاک کی طرف آتی، ہدایت کی طرف آتی، لیکن گمراہی کی طرف چلی گئی۔ اور اس قوم کے لوگ بھی معبودان باطل کی عبادت کرنے لگے، ان کی پرستش کرنے لگے، اس آفت میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جی ہاں ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہوئے، اور آپ کی مبارک سیرت کیا تھی آج کے ایپیسوڈ میں پہلے آپ کی سیرت پر کچھ گفتگو سنتے ہیں، پھر قوم کے مزید حالات اور آگے کے واقعات سماعت کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے نبی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ کون ہیں؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حسب و نسب میں اپنی قوم میں بہتر و افضل تھے۔ آپ علیہ السلام کا نسب یہ ہے، صالح بن عبید بن آصف بن کاشح بن عبید بن حاضر بن ثمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ایک اونٹنی تھی جسے ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ، ہم سنیں گے کہ کس طرح کی وہ اونٹنی تھی۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود یہ فن تعمیر میں بہت آگے تھی، اتنی آگے تھی ناظرین کہ یہ لوگ پہاڑ کاٹ کر بلند و بالا مکانات بناتے تھے۔ جی ہاں، دنیا میں کوئی بھی ان سے جیت نہیں پاتا تھا، اس لیے کوئی بھی ان کو غلام نہ بنا سکا۔ لیکن اس قوم کے کچھ لوگوں نے پتھروں میں تراش خراش کر کے عجیب و غریب شکل بنائے اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ ان چند لوگوں کو دیکھ کر ساری قوم اس میں مبتلا ہو گئی، اور ناظرین قوم اتنی سرکش ہو گئی کہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانتی۔ آپ انہیں بتاتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ہی عبادت کرو، مگر قوم ہٹ درمی میں لگی رہی اور حضرت صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا کہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر قحط سالی مسلط کر دی، اور یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بدشگونی لینے لگی کہ آپ اور آپ کے ماننے والے لوگ منحوس ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جادوگر ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم پر یہ آزمائش آئی۔ یعنی اپنے کرتوت پر نظر نہیں کی کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے، اتنی نعمتیں اس خالق اس مالک عز و جل نے ہمیں دی ہے، ہم اس کی عبادت کرنے کے بجائے اس کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے بجائے ہم اس کی نافرمانی کر رہے، اس وجہ سے ہم پر یہ عذاب آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم پر یہ قحط سالی آ رہی ہے، یہ سوچنے یہ غور کرنے کے بجائے اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر الزام لگانے لگے۔ ناظرین، اس میں بڑی عبرت ہے کہ آج بھی اگر اچھے بھلے حالات چل رہے ہو، خوشحالی ہو، مال کی فراوانی ہو، صحت بالکل درست ہو، بالکل برابر ہو، اور اچانک اگر
تنگ دستی آ جائے، بیماری آ جائے، قرض کا بوجھ آ جائے اور دیگر آفتیں آ جائے تو انسان اپنی بدعمالیوں پر توجہ کرنے کے بجائے دیگر وجوہات پر غور کرتا ہے. یار کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، وہ فلاں رشتہ دار نے تو کچھ کر نہیں دیا، وہ فلاں دکاندار نے تو کچھ نہیں کر دیا جس کی وجہ سے میرا کاروبار نہیں چل رہا، وہ فلاں نے تو کچھ، پڑوسی نے تو مجھ پر کچھ بندش نہیں کر دی. اس طرح کے معاملات پر غور کر کے اپنی جو بدعمالیہ ہے اس پر انسان غور کرنے سے رہ جاتا ہے. تو ناظرین، یہ پہلی کے قوموں کا بھی یہ طریقہ تھا، لہٰذا اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جب کبھی کوئی آزمائش آئے، تنگ دستی آئے، محتاجی آئے، قرضداری آئے، بے روزگاری آئے، بیماری آئے، بنتے کام بگڑنے لگے، تو ناظرین اس کے لیے دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنی شامت اعمال پر غور کرے، اپنی بدعمالیوں پر غور کرے، ان معاملات کو اپنی شامت اعمال سمجھے اور اللہ پاک کی طرف رجوع لائے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے رب کو راضی کرے. انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. بہرحال ناظرین، بات چل رہی تھی قوم ثمود کی. جی ہاں، اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، مشہور ہونے کے لیے اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ یہ کہنے لگے کیا اللہ کو یہی ملا جسے نبوت کے لیے ہم میں اور بھی مالدار اور مضبوط لوگ ہیں، انہیں کیوں نہیں نبی بنایا؟ یعنی ہم میں نبوت کے لیے یہی شخص ملا؟ معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ. ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم کو اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لانے اور معبودان باطل کی پرستش چھوڑنے کی تبلیغ و نصیحت میں مصروف عمل رہتے تھے. یعنی آپ کا یہی کام تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آؤ، معبودان باطل کو چھوڑ دو. آپ علیہ السلام بار بار اصرار اور مسلسل تبلیغ و نصیحت کرتے رہتے، لیکن قوم چونکہ غلط روش کی شکار ہو چکی تھی، لہٰذا وہ آپ کی تبلیغ قبول کرنے، آپ کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے معاذ اللہ آپ سے پریشانی محسوس کرنے لگے. یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کیا جائے جسے یہ پورا نہ کر سکے. یوں ہم ان کی مخالفت میں سرخرو اور یہ اپنی تبلیغی سرگرمیاں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے یہ کہا، آپ نے یہ کر نہیں دکھایا، تو لہٰذا اب آپ ہمارا پیچھا چھوڑ دیجئے اور ہمیں مت سمجھائیے. اور اس طرح چونکہ یہ ہماری بات پوری نہیں کر سکیں گے تو اس لیے یہ اپنی تبلیغ سے رک جائیں گے. یہ سوچ کر ہوا یوں ناظرین کہ ایک دن قبیلے کے لوگ اپنی مجلس میں جمع تھے، یعنی یہ گفتگو ان کی جاری تھی. اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے اور حسب معمول انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور شرک و معبودان باطل کی پرستش کرنے سے رکنے کی دعوت دی. یعنی اس سے باز آنے کو کہا، واضح و نصیحت فرمائی. آپ کا ایک دل نشین انداز تھا، لہٰذا آپ لوگوں کو سمجھانے لگے اور عذاب الہی سے ڈرایا. یہ موقع غنیمت جان کر اس قوم ثمود کے سرداروں نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا. کیا کیا؟ کہنے لگے کہ آپ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، طاقتور، خوبصورت اور ہر قسم کے عیب و نقائص سے پاک ہو، اور ہاں وہ نکلتے ہی بچہ بھی جنے. اللہ اکبر. ناظرین آپ غور کیجئے کہ کیسی عجیب و غریب بات کی نا، کہ پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکالیے.
اللہ اکبر. پھر وہ کیسی ہو؟ وہ نقائص سے بھی پاک ہو، کوئی نقص نہیں ہو، اور بالکل خوبصورت ہو، تندرست ہو، اور 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو کہ جیسے باہر نکلے ویسے ہی بچہ جنے. بہرحال یہ مطالبہ قوم کے سرداروں نے کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے نبی ہے، اور اللہ پاک کے نبیوں کو اللہ پاک کی ذات پر بہت زیادہ توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں سے پوچھا اگر میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ سب نے عہد کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ہمارا مطالبہ پورا کر دو گے تو ضرور ہم سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے اور معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دیں گے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بارگاہ الہی میں دعا کی. آپ کا نماز پڑھنا اور دعا کرنا تھا. اللہ اکبر. نماز و دعا کے بعد آپ نے اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو اسی وقت اس چٹان سے ایک انتہائی خوبصورت تندرست اونچے قد والی اونٹنی نکل آئی جو حاملہ تھی، اور نکلتے ہی اس نے ایک بچہ بھی جنا. اللہ اکبر. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حیرت انگیز اور عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جندع نامی ایک سردار اپنے خاص لوگوں کے ساتھ فوراً ایمان لے آیا، جبکہ دیگر لوگ اپنے سرداروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان لانے سے انکار کر دیا. حالانکہ پہلے سب نے وعدہ کیا تھا کہ بس آپ یہ معجزہ دکھا دے کہ پہاڑ سے چٹان سے اونٹنی برآمد ہو، اس کی یہ نشانیاں ہوں، ہم ایمان لے آئیں گے. حالانکہ آپ نے پوچھا بھی تھا کہ اگر میں یہ دکھا دوں، یہ کر دوں تو تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے ہاں کہا تھا. لیکن جب اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ پاک کے حکم سے آپ نے یہ معجزہ دکھایا تو صرف ایک سردار اور ان کے ماننے والے، ایک قبیلے کے ماننے والوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا. حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو تنبیہ کی تھی کہ دیکھو اس اونٹنی کو، چونکہ اونٹنی برآمد ہو چکی تھی، اب وہ گھوم پھر رہی تھی. جی ہاں، تو آپ نے لوگوں کو تنبیہ کی کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اور یہ جہاں چرنے دینا، اسے نہ ہانکنا نہ قتل کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ اکبر. ناظرین، آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی ترکیبیں کرنے لگتے ہیں. کس طرح؟ اس کا واقعہ یوں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مالدار عورت تھی جس کی بیٹیاں بہت حسین و جمیل تھی. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو تکلیف ہوتی تھی، چونکہ اس کے پاس بھی بہت جانور تھے. اب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چرتی اور اس کے جانور بھی چرتے تو اس جانوروں کو تکلیف ہوتی. اب اس مالدار عورت کو یہ بات بری لگنے لگی تو اس نے یہ شرط رکھی کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا اسے میں اتنا پیسہ دوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میری جس لڑکی سے چاہے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی جس لڑکی سے چاہے وہ شادی کر لے، پیسہ بھی ملے گا اور شادی بھی ہو جائے گی، خوبصورت بیوی بھی مل جائے گی. اب جب یہ اس نے آفر کیا، خار بن سالف نام کا ایک شخص بولا میں یہ کام کروں گا، اور اس شخص کے ساتھ مزید 9 افراد اور شامل ہو گئے. یعنی یہ 10 لوگ یہ اس ترکیب میں لگ گئے کہ کسی طرح اس اونٹنی کو ہم قتل کر دیں. لہٰذا مال کے لالچ اور شادی کے لالچ میں ان لوگوں نے اونٹنی کو
قتل کرنے کی ترکیب بنائی۔ ہوا یوں ناظرین کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو چرتے ہوئے ایک جگہ پا لیا، یعنی وہاں اونٹنی چر رہی تھی، انہوں نے دیکھ لیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کے کھر کاٹ کر اسے ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، چونکہ آپ علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ نہ اسے چرنے سے منع کرنا، نہ اسے قتل کرنا، کیونکہ اگر تم اسے قتل کرو گے تو عذاب آ جائے گا۔ لیکن اس قوم کی جرأت دیکھیے کہ یہ قوم نے اسے قتل بھی کیا، اور مزید یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اونٹنی کو کچھ ہوا تو عذاب آئے گا، تو ہم نے اونٹنی کو قتل کر دیا، کہاں ہے عذاب؟ اللہ اکبر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن میں عذاب آ جائے گا۔ کتنے دن میں ناظرین؟ 3 دن میں۔ آپ نے فرمایا 3 دن تک جتنا آرام کرنا، جتنا کھانا پینا اور جتنا عیش کرنا چاہو کر لو، تیسرے دن عذاب آئے گا۔ اور آپ نے اس کی علامت یہ بیان کی ناظرین، فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن کالے پڑ جائیں گے۔ یہ اس عذاب کے آنے کی نشانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، ان لوگوں نے ان نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی ان کے چہرے پیلے ہوئے، نیکسٹ ڈے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اچانک سے تیز آندھی چلنے لگی اور زلزلہ آ گیا، اور ایک چنگھاڑ سنائی دی، جس سے یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام مومنین کے ساتھ ایک جنگل کی طرف آ چکے تھے اور عذاب سے محفوظ تھے۔ عذاب کے بعد آپ نے اپنی قوم کی لاشوں کو دیکھا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو نافرمانی پر آمادہ رہی، اللہ پاک نے انہیں بھی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی مال کی فراوانی، بڑی ان کو طاقت ملی، ہنر مندی ملی، بہت کچھ ملا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت نہ کی، فرما برداری نہ کی، ایمان نہ لائے، تو آخرکار اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ہمیں بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا کی ہے ناظرین، ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، اللہ پاک اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ لہٰذا آج میرے اور آپ کے پاس بھی اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم بول رہے یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، ہم سن رہے یہ کان اللہ کی نعمت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت، پاؤں اللہ کی نعمت، یعنی صرف اپنے جسم پر غور کرے نا ناظرین تو بے شمار نعمتوں کا مجسمہ ہمارا جسم ہے، پھر مال، پھر اولاد، پھر والدین، پھر مکان
اور غور کرتے چلے جائے سواری یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، اللہ پاک نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا، کیونکہ میں اور آپ یہی تو چاہتے ہیں کہ اور نعمتیں ملے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بس شکر ادا کرنا ہے۔ مالک تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ نعمتیں عطا کی ہے۔ اور کبھی آزمائش آئے تو دوسروں پر خیال کرنے کے بجائے اپنی شامت اعمال سمجھتے ہوئے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے تاکہ مزید آزمائشوں سے ہم بچ سکے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو نافرمان قوم تھی، جو نافرمان لوگ تھے، جب وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور جو ایمان والے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے اور یہی مصروف عبادت رہے۔ جی ہاں، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، اور اس کے بعد آپ بھی جو ایمان لائے ان کو لے کر مکہ مکرمہ ہی میں آباد ہوئے تھے، وہیں عبادت و ریاضت میں مصروف رہے اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ایمان والوں کو یعنی مومنین کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، یہیں مصروف عبادت رہے اور یہیں پر آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے ناظرین کہ حضرت صالح علیہ السلام کا یمن میں وصال ہوا، اور وہاں اسی جگہ ان کے قبر مبارک ہے جسے شبوہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام مومنین کے ساتھ شام کی طرف نکلے، فلسطین میں رہے، اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ یعنی مکہ مکرمہ کی بھی روایت ہے، فلسطین کی یعنی شام کی بھی روایت ہے، اور یمن کی بھی روایت ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حجر سے گزرے تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، معجزات کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تو اللہ پاک نے ان کے لیے اونٹنی بھیجی جو اس گھاٹی سے باہر آتی اور اسی کے اندر چلی جاتی تھی۔ وہ اونٹنی ایک دن لوگوں کے حصے کا پانی پی جاتی اور لوگ اس دن اونٹنی کا دودھ پی لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو انہیں ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا، اور اللہ پاک نے آسمان کے نیچے موجود ان کے ہر فرد کو ہلاک کر دیا سوائے ایک شخص کے کہ جو حرم پاک میں موجود تھا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون تھا؟ ارشاد فرمایا، ابو رغال۔ جب وہ حرم پاک سے نکلا تو اسے بھی وہی عذاب پہنچ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر طائف کے دوران ایک قبر کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے، اس حرم کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، اور جب یہ حرم سے نکلا تو یہاں اس پر وہی عذاب آ گیا جو اس کی قوم یعنی قوم ثمود پر آیا تھا۔ پھر اسے دفن کر دیا گیا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ بھی دفن کی گئی تھی، اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ بھی دفن کی گئی تھی۔ اگر تم نے اس کی قبر کھودی تو وہ شاخ حاصل کر لو گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کا علم شریف، کیا مبارک علم ہے، اللہ اکبر، سینکڑوں ہزاروں برس پہلے کی قوم اور اس کے واقعات، یہاں تک کہ ایسے انداز سے آپ بیان فرما رہے گویا بالکل دیدنی معاملہ ہے، بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا ہے۔ اور جی ہاں ناظرین، اور جب آپ کے کہنے پر جب آپ نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اس کی قبر کھودو تو وہ شاخ حاصل کر لو گے، چنانچہ لوگوں نے اس کی قبر کھود کر وہ شاخ نکال لی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تھا قوم ثمود کا پورا احوال جو آپ نے ہمارے سلسلے نبیوں کی باتیں میں سماعت فرمایا۔ اللہ پاک ان واقعات سے، ان قوموں کے عذاب کے واقعات سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی حضرت صالح علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین، یہ سلسلہ ہمارا آج کا مکمل ہوا۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت اور ان کے قوم کے حالات لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی